بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نانی جان کی پٹاری میں خوش آمدید۔ آج ہم بنائیں گے چکن وائٹ کڑھائی۔ اس کے لیے ہم نے تقریباً 1.5 پاؤ چکن لیا ہے، ہری مرچیں لی ہیں، گھر کی کریم لی ہے فریش ملک کی، اگر آپ چاہیں تو ڈبے والی بھی لے سکتے ہیں۔ کوکونٹ لیا ہے، کھوپرا پسا ہوا، 1 چائے کا چمچ نمک، 1 چائے کا چمچ کالی مرچیں پسی ہوئی، بھنا ہوا دھنیا، بھنا ہوا زیرہ، اور کیا کہتے ہیں ادرک کٹی ہوئی ہے، اور گرم مسالہ ہے پسا ہوا، اور 1 پاؤ دہی ہے۔ پین میں ہم نے آئل ڈال کے پہلے چکن کو فرائی کر لیں گے۔ پیاز پیسی ہے 1 بڑی سائز کی، اور اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ اگر فوراً رکھ کے فوراً بناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں گھی اتنا اچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ فریج میں رکھ دیں اگر 10-15 منٹ کے لیے تو پیاز جو ہے بہت اچھا سے بھنتی بھی بہت اچھی ہے، اور کیا کہتے ہیں آئل بھی بڑا آرام سے چھوڑ دیتی ہے، آئل بھی بالکل الگ نظر آنے لگتا ہے۔ جب تک یہ وائٹ ہو جائے گا ہمارا چکن، اس کا پانی نکلے گا، تو پھر ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ ادرک لہسن اور پیاز کا پیسٹ، کیونکہ وہ ہم نے ادرک لہسن کا بھی جو ہے وہ پیاز کے ساتھ ہی پیس لیا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا سا بالکل وائٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم 1 چمچہ نمک ڈالیں گے۔ نمک ڈالنے سے یہ ہے بوٹیاں جو ہیں وہ نمکین سی ہو جاتی ہیں، اور بڑا کھانے میں نا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب ہم اس میں پیاز کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ پیاز، ادرک لہسن اور لہسن، یہ سب چیزیں ملا کے ہم نے پیس لی تھیں۔ 1 بڑی پیاز تھی، 4-5 جوے لہسن کے تھے، اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا۔ اب اس کا پانی جب تک خشک ہو جائے گا، جب تک ہم اس کو پکائیں گے۔ دیکھیں پانی کچھ کم ہوا ہے، لیکن ابھی پورا خشک نہیں ہوا ہے۔ جب تک پانی اس کا بالکل خشک ہو جائے گا، جب تک ہم اس کو بھونیں گے۔ اور دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کا پانی کتنا اچھا خشک ہو گیا ہے، اور بھوننے کے قریب آ گیا۔ اس کو تھوڑا سا بھون کے، اور پھر اس کے اندر ہم باقی مسالے بھی ڈالیں گے۔ دیکھیں بالکل آئل جو ہے اس کا الگ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بہت اچھی طرح سے بھن چکا ہے۔ یہ اس میں بھنا ہوا زیرہ اور گرم مسالہ ڈالا ہے، کوکونٹ ڈال رہے ہیں پسا ہوا، کالی مرچیں اور نمک، زیرہ، سب کچھ ڈال دیا ہم نے مسالے۔ اب ان کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے، اور پھر دہی بھی ڈال دیں گے اس کے اندر، دہی بھی شامل کر کے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مسالے کتنے اچھے سے بھن گئے، اور کتنی اچھی طرح سے خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر ہم دہی ڈال دیں گے، اور کریم بھی ساتھ میں ڈال دیں گے۔ ہم نے فریش کریم لی ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ٹیٹرا پیک والی ڈبے والی بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں، ڈبے والی کریم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا بنتا ہے یہ چکن وائٹ کڑھائی، آپ لوگ ضرور بنائیے گا، اور بہت اچھی لگتی ہے، ترکیب یہ بہت، کیونکہ سلیکٹڈ ہوتی ہے، کبھی کبھار بنتی ہے، سبھی لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ ارے یار، ویسے تو اس کے اندر بگھار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اندر بگھار ڈالتے ہیں، تو یہ بگھار جو ہے اس کے ذائقے کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ تیل گرم کر کے اس میں ہری مرچیں فرائی کر لیتے ہیں۔ یہ آپ ایسے بھی ڈالنا چاہیں ہری مرچیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس طرح بگھار کر کے ڈالتے ہیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے، بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی۔ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے آئل میں، اور کیا کہتے ہیں اس کو پھر اوپر سے ڈال دیں گے۔ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے، آپ لوگ بھی اس طرح فرائی کر کے ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں، یہ آپشنل ہے۔ ہم لوگوں کو اس کا فلیور اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم لوگ ڈالتے ہیں۔ آپ لوگ بغیر فرائی کیے ہوئے ڈالنا چاہیں مرچیں تو ایسے ہی گارنش کر سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ، چاول کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، جیسے آپ کھانا چاہیں اس کو کھائیں کڑھائی کو، اور انجوائے کریں۔
یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بالکل فرائی ہو چکی ہیں مرچیں، اور کتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بالکل فرائی ہو چکی ہے۔ اب اس کو ہم اس کا بگھار لگا دیں گے۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ لوگ بھی ضرور اس ترکیب کو ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ترکیب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔